الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا۔ اس سے پہلے ان منافقین اور کافروں کا ذکر تھا جو مدینے میں مختلف افواہیں پھیلاتے تھے۔ تو معاشرے میں یا ملک میں افواہیں پھیلانا، غلط پروپیگنڈے کرنا، غلط انفارمیشن دینا، یہ منع ہے۔ مسلمان معاشرہ جو ہے امن سے ہونا چاہیے۔ کوئی بھی غلط خبر سنائے تو پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ کافروں کا ایک بڑا سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ روزانہ کہتے ہیں جی قیامت آئے گی، تمہارا حساب کتاب وہ کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جس کا وعدے کرتے ہو اگر سچے ہو تو کب قیامت آئے گی؟ یہاں بھی یہ سوال ہے۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کب آئے گی؟ سوال ہوتا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، یہی تو ایک بات ہے کہ اگر یہ اللہ بتا دیتے تو پھر تو بات ختم ہو جاتی۔ یہی تو قیامت دو قیامتیں، ایک انفرادی قیامت ہے اور ایک اجتماعی قیامت ہے۔ انفرادی قیامت ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اسے سوال جواب شروع ہو گیا۔ بھئی جو مر گیا اس کی قیامت، برزخی زندگی اس کی شروع ہو گئی، اور ایک بڑی قیامت آئے گی، بھونچال آئے گا، ساری دنیا دھرم برہم ہو جائے گی۔ تو ایک قیامت وہ ہے، لیکن دونوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، نہ مرنے کا پتہ ہے نہ قیامت کا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی ایک چیز ہے جو ہمیں عمل پر ابھارتی ہے کہ بھئی ہم نے مرنا ہے، قیامت میں آنا ہے۔ اگر پتہ ہو کہ میری عمر 20 سال ہے یا 30 سال ہے 40 سال ہے تو پھر بندہ تو بیٹھ جائے آرام سے، پھر تو کوئی کام ہی نہ کر سکے، اور ڈر کے مارے وہ ویسے ہی مر جائے کہ میں نے تو فلاں تاریخ کو مرنا ہے۔ ہر بندہ سوچے نا کہ میں نے فلاں تاریخ کو مرنا ہے، تو وہ پھر بیچارہ کام بھی نہیں کر سکے گا، نہ شادی کر سکے گا، نہ کوئی کام کر سکے گا، تو اس کو تو پھر فکر رہے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنے پاس یہ علم رکھا ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک تو کافروں کا سوال تھا، ایک صحابی نے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھتے ہو، کوئی تیاری کی ہے تو بتاؤ۔ بڑا سخت سوال اور سخت جواب تھا۔ تو صحابی نے عرض کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو اور کوئی عمل نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے، انشاءاللہ تم قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ محبت ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب فرمائے۔ ہم سب دنیا کے عاشق ہیں، دنیا پہ مرنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی تو ان پہ مرنے والے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یسألک عن الساعہ، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کر دے۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو بھی اس کا نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ایگزیکٹ ٹائم بر وقت جو خاص وقت ہے اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بتایا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں عالم الغیب ہے، فلاں عالم الغیب ہوتا تو قیامت بتا دیتے،
عالم الغیب کون ہے؟ بولے اللہ. عالم الغیب کون ہے جی؟ اللہ. قل انما علمها عند اللہ. آپ کہہ دیں کہ اس کا علم، قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پیچھے ہم سورۃ لقمان میں پڑھ آئے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خیر. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا علم کسی کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا اللہ کو پتہ ہے. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں کل کیا کروں گا. پلان کوئی اور ہوتا ہے، چل کہیں اور پڑتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں کس سرزمین پر مروں گا، کس جگہ مروں گا. ان اللہ علیم خبیر. یہ علیم اور خبیر کے پاس یہ خبریں. تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اس کا علم کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. اور ایک سوال کرنے والے تجھے کیا پتہ ہے کہ وہ قریب ہی ہو. وما یدریک لعل الساعة تکون قریب. تمہیں کیا پتہ کہ آج ہی آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، مہینے بعد، سال بعد آ جائے. اور اگر جس نے مرنا ہے اس کی قیامت تو ابھی ہے، کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ قریب ہی ہو جس قیامت کا تم سوال کرتے ہو. تو یہ کافر تو اعتراض کے لیے کرتے تھے، اور مسلمان بھی پریشان ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. لیکن قیامت آنی ہے، اور اسی کا پرچہ ہمیں دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ یہ پرچہ حل کرو اور نمبر حاصل کرو. 33 نمبر والا یہ وہ نہیں ہے جو اسکولوں میں آج کل وہ کہتے ہیں کتنے پاس مارک کتنے ہیں، 33. 100 میں سے 33 حاصل کرتے ہیں تو بچے پاس ہوتے ہیں. یہ 100/100 والا ہے. یہ پرچہ جو ہے یہ 100/100 والا ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. اور اے سوال کرنے والے تجھے کیا پتہ کہ وہ قریب ہی ہو وہ قیامت. اور فرمایا ان اللہ لعن الکافرین. بے شک اللہ تعالیٰ نے تو کافروں پر لعنت فرمائی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے. جو بڑے بڑے کافر ہیں نا آج کل، تو یہ تو بے شک بڑے ہوں، دنیا کے بڑے ہیں. جو اللہ کو نہیں مانے گا اسی طرح مر جائے گا، اسلام کو نہیں مانے گا اسی طرح مرے گا. وہ چاہے کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا صحت مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. اللہ فرماتے ان اللہ لعن. ایک تو اللہ کی لعنت ہے ہر وقت ان پر، کیونکہ جس ذات نے تجھے پیدا کیا ہے، کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا دوڑتا ہے پیسہ کماتا ہے، اس ذات کو تو نہیں پہچان سکا. فرمایا کہ تیرے اوپر تو لعنت. ان اللہ لعن الکافرین. بے شک اللہ کافروں پر لعنت فرماتا ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. اور ان کے لیے جہنم آگ تیار کی ہے اللہ نے. اور وہ آگ کیسی ہے، کب تک اس میں رہیں گے؟ خالدین فیہا ابدا. خالدین بھی ہمیشہ اور ابدا بھی ہمیشہ، 2 لفظ اللہ پاک نے فرمائے. خالدین فیہا ابدا. اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی تو 60 سال 70 سال 50 سال ہے، تو پھر اتنا ٹائم جہنم میں رہنا چاہیے نا، ہمیشہ کیوں رہتے ہیں بھئی؟ زندگی تو تھوڑی ہے. لیکن اللہ فرمائے خالدین فیہا ابدا. یہ ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ ہمیشہ اس لیے رہیں گے کہ ان کی یہ نیت ہے کہ اگر ہم ہمیشہ زندہ رہیں تو ہمیشہ کافر ہی رہیں گے، تو پھر وہاں بھی ہمیشہ جہنم میں رہو گے. یہ جواب. خالدین فیہا ابدا.
ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے وہاں پر کوئی دوست اور نہ حمایت کرنے والا۔ وہاں ان کا دوست بھی کوئی نہیں ہوگا، وہ حمایت کرنے والا بھی۔ یہاں تو حمایت کی ہے نا، اسرائیل کی حمایت سارے کافر کر رہے ہیں، حمایتی ہے نا کافروں کے، اسی طرح باقی کافر ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، لیکن جب وہ جہنم میں جلیں گے اللہ پاک فرماتے ہیں لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں پر وہ نہ کوئی دوست ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو آرام دے دے، یا اپنے گھر بلا لے، یار ہمارا گھر آ جا، تیرے گھر پنکھا نہیں ہے میرے گھر آ جا، تیرے گھر کھانا نہیں ہے میرے پاس آ جا، تو تھانے میں اکیلا ہے میں تیرے پاس آ جاتا ہوں، میں تیری ضمانت کر لیتا ہوں۔ لا یجدون ولیا، نہیں کوئی دوست پائیں گے، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ تو فرمایا قیامت آئے گی، قیامت کے سوال کرتے جاؤ، لیکن قیامت نے آنا ہے، اور کافروں پر لعنت ہے، اور ہمیشہ ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور مرنے کی توفیق سب کو فرمائے۔